نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا مفہوم ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے میں تردد کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، دائیں بائیں کرتا ہے، آئیں شائیں کرتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک بہت سارے مدعیان نبوت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ جھوٹے ہوں گے، ان کی نبوت پر ایمان نہ لانا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوانوں کو آج ورغلایا جا رہا ہے، کبھی دولت کا لالچ دے کر، کبھی ویزے کا لالچ دے کر، کبھی شادی کا لالچ دے کر ان کے ایمان کے ڈاکو ان سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، اور ان کو نوکری کا لالچ دے کر بیرون ممالک لے جا کر ان کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی ان کی ایجنسیاں، ان کے گینگ اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو اس لیے آج میں نے یہ مناسب سمجھا، ہمارا چونکہ کسی کے ساتھ بھی فرقہ وارانہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی ایسی گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی کبھی بھی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہوگی، مگر یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ گفتگو نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پہ حملہ کرے اور ہم خاموش رہ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلائے اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ ایسا شخص تو بے غیرت ہو سکتا ہے، اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی توہین برداشت کر لے۔ تو میرے دوستو، یہ گفتگو کیوں کرنی پڑ رہی ہے مجھے؟ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارے صاحب اقتدار طبقہ انہوں نے چند دن پہلے ایک کمیشن بنایا ہے جس کا نام ہے اقلیتی کمیشن، اور اس کے اندر قادیانیوں کو شامل کیا ہے، جو کہ بعد میں
ہمارے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے، مگر ایک پورے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ قادیانیوں کو اس کمیشن کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، تو یہ خبر جھوٹی نہیں ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارا کسی حکومت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، ہم حکومت کا احترام کرتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو ہم کسی کی پرواہ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا، ناموس کا دفاع کریں گے، اور سخت سے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس سے مکر جانا، اس سے پھر جانا، کسی اور کو نبی ماننا، اس سے بڑا جرم کائنات میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو، مرزے کو یا کسی اور کو نبی مانتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ کرے، اس سے دلیل لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اس سے گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے بحث کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کفر کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، فتاویٰ دیتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے فتاویٰ دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو دلیل مانگنے والا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں خارج ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ ختم نبوت والا معاملہ ایسا ہے، اتنا حساس ہے کہ یہ جو لوگ ختم نبوت کے باغی ہیں، یہ یوں چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ٹائٹل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منصب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عہدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام اور مرتبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاج ختم نبوت اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اور کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قادیانی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، اپنی سرگرمیاں چھپ چھپاتے ہوئے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو ان کی سزا یہی بنتی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ رحیم ہے، کریم ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا رحیم کوئی بھی نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے آمنے سامنے جنگیں کی تھی، ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، اور سرداران مکہ جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے میدان جنگ میں آنے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور ان کے بارے میں اتنا اعلان کیا، ان کو اتنا اعزاز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی معافی۔
جو اپنے آپ کو گھر میں داخل کر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی معافی، جو کسی کی پناہ میں آ جائے اس کو بھی معافی، تمام معافی کے اعلان کر دیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل، عبداللہ بن خطل جس کا نام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہا کرتا تھا، اور اس نے 2 باندیاں رکھی ہوئی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ابن خطل خانہ کعبہ کے پردے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا، قتل کر دو اس کو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جو نبوت کی توہین کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس دھرتی پہ سب سے بڑا جرم ہے یہ۔ تو قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں رہے، اب مرزا قادیانی جو کہ کانا تھا، دجال تھا، اس کو نبی مانتے ہیں یہ، اور ہماری حکومتی پالیسیاں ان کی طرفداری کر رہی ہیں۔ اس کمیشن کے اندر ان کو شامل کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ذرا دیکھیے۔ اقلیتی جتنے بھی ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے حقوق اپنی جگہ پر، وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ فتنہ ایسا ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، فتنہ ہے فتنہ، اور یہ فتنہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی استعمال کرتا ہے، اس کو بھی محمد کہتا ہے، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو بھی غلام محمد، غلام احمد نام بھی وہی دیتا ہے، اور اسلام کا کلمہ بھی استعمال کرتا ہے، اسلام کے شعار بھی استعمال کرتا ہے، مسجد بھی استعمال کرتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، قرآن بھی استعمال کرتا ہے، ترجمہ اپنا کرتا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے اس فتنے کا کہ یوں سمجھیے کہ کوئی ایک شخص شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کے اندر شراب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس نے اپنا جرم تسلیم کیا کہ شراب خرید کے لے کر جا رہا ہے، بیچنے جا رہا ہے، اور ایک شخص شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے اور اس کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے شہد کا یا دودھ کا، تو یہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ یہ شراب کو شراب نہیں کہہ رہا، شراب کے اوپر دودھ کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہے۔ تو یہ قادیانی بھی ایسے ہی مجرم ہے کہ شراب کے اوپر دودھ کا لیبل لگا کر، قادیانیت کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کا رشتہ قطع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا محبت کا تعلق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایک ایسا شخص آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اس نے اپنا نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو گئے، کئی ہزار کا لشکر اس کو نبی ماننے لگ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس فتنے کی سرکوبی کرنی چاہیے یا ابھی ٹھہر کے کرنی چاہیے، کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کچے ایمان والے تھے وہ اسلام سے پھر رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کچے ایمان والے تھے وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام فتنوں کو ایک دم سے سنبھالنا مشکل ہے۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا فتنہ ہے،
ایک طرف منکرین زکات کا فتنہ ہے، ایک طرف مرتدین کا فتنہ ہے، اور پھر کفر اکٹھا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی کچھ وقفہ کیا جائے، کچھ توقف کیا جائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ، ختم نبوت کے پہلے مجاہد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور ابو بکر زندہ ہو اور خاموش رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے لیے لشکر تشکیل دیں گے، اس سے جنگ کریں گے، اس سے قتال کریں گے، یا وہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تشکیل دیا مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ غالباً یمامہ کے میدان کے اندر میدان سجا، وہاں گھمسان کی لڑائی ہوئی، حضرات صحابہ اکرام کثیر تعداد میں اس جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے ہاتھ پہ لیے بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب باری آئے ہم اپنی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیں۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ آج ہم بھی اپنی جھوٹی زبانوں کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، مگر ہم اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں، ہمارے دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور مشرکین مکہ کا جو مسلمان مکہ کے اندر رہ گئے تھے ان پر ظلم و ستم جاری ہے، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ان میں ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور ان سے کہتے ہیں اے خبیب تمہیں ہم ایک بات پہ چھوڑ سکتے ہیں، تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہارے بدلے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی دے دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولی پہ لٹکا دیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، کیا پیارا جواب دیا، کہنے لگے تم تو پھانسی کی بات کرتے ہو، ہم مسلمان تو یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم آرام اور سکون سے لیٹے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور ان کو للکارا دھتکارا اس کفار کو کہ تم ایسی غلیظ گفتگو کرتے ہو، میری ایک جان کیا 100 جانیں ہوتی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے پہ قربان کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ دنیا جہاں کا نظام نہ ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ساری رنگینیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کنبے سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تو دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر اس میں خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ فتنہ قادیانیت یہ فرقہ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، آگاہی دینی ہے
کہ اس فتنے سے بچ کر رہنا، یہ ایمان کے ڈاکو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں ویزے کا لالچ دے کر، شادی کا لالچ دے کر اور دولت کا لالچ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری پر اکساتے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے، میں نے پہلے عرض کی کہ ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی کی طرفداری میں ہیں، ہمارے لیے وہ نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، عمران خان ہو، ANP ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی کی طرفداری کے اور کسی کی مخالفت کے قائل نہیں ہیں، یہاں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور فرقہ وارانہ گفتگو بھی نہیں ہوگی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرے داری کا وقت آئے گا تو ہم سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری زبانیں خاموش نہیں رہیں گی، ہم اپنے ایمان کی اور لوگوں کے ایمان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دفاع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دشمن فتنہ چند دن پہلے جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو وہ اقلیتی کمیشن کے اندر شامل کر لیا گیا تھا اور مسلمانوں کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے ایمان میں ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے علماء کرام کے بیانات جاری ہو گئے اور مثبتی بیانات آنے لگے، انہوں نے تو سوچا تھا کہ شاید یہ ایسا موقع ہے کہ پورے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتا، حالات ناساز ہیں، ایک طرح کا کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی بھی باہر نکل کر آواز بلند نہیں کرے گا، مگر الحمدللہ عوام نے، علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جس طرح ان قادیانیوں کو 1974 کے اندر غیر مسلم اقلیتی قرار دلوایا تھا اور بھٹو نے قانون بنایا تھا، اس کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی بھی تھے اور ہمارے بزرگ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور مولانا عبدالستار خان نیازی بھی تھے اور دیگر ہمارے مولانا محمد یوسف بنوری بھی تھے اور ہمارے علماء کرام مولانا نظام الدین شامزئی بھی تھے اور مولانا ابتسام احسان الہی ظہیر کی بھی کوششیں تھی، تمام مکاتب فکر کے علماء تھے۔ اسی طرح آج بھی مل کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا ہے، مگر انہوں نے دبے الفاظ میں یہ تسلیم کیا کہ ایسی کوئی کوشش ہوئی نہیں ہے، حالانکہ ہوئی تھی۔ ان کے جو مذہبی امور کے جو وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب، انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی ہم کوئی بھی کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کیے پر پانی پھیرنے کے لیے مولانا نور الحق قادری صاحب کو سامنے کر دیا اور ان سے بیان دلوا دیا۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی، تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔